والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ سوالات جوابات کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر جب امی دل گرفتہ ہوئیں تب ابو نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو جانے کی اجازت دیتے تھے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دل دادا تھیں۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو سجنے دھجنے اور میک اپ کرنے سے روکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھیں۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی تب امی خالہ کے بیوٹی پارلر جا کے بھویں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعے کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے کہ کچھ مہمان آئے تھے تو گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ والدہ گھر پر نہ تھی۔ نانی کو بتانا پڑا کہ امی اپنی خالہ کے گھر گئی ہیں۔ میرے ابو سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھیں۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ مجھے ناپسند ہے تو پھر تم کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری شادی سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلی اولاد کا جنم ہوگا تو ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئی کہ وہ پلٹ کر پھر سسرال نہ گئی۔ کئی دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ میری امی پھر پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئی، حالانکہ وہ کئی بار منانے بھی آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کروا دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے دوست کے بیٹے فیض سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ فیض نے جو نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے تھے، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی تو بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں کہ فیض اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھے گا اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لے۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی۔ ان کی سخت کمی محسوس ہوتی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ فیض نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا اور وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کے بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھی کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی، مگر فیض نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے میں نے دوسرا نکاح اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو میرے گھر اور بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔
امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ فیض تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت کو دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے سگے والد نہیں ہیں بلکہ سوتیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کرا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شوق تھیں مگر خاموش رہتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھیں آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو ابھی سے پتہ چل جائے کیا خرچ ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی؟ مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور مجھے کہتی تو کم نہ کر، میں ان کے بچوں سے زیادہ دوں گی تجھے۔ اب میں ہی تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ چوں چوں وقت گزرتا گیا، عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور سوتیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیض کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو تو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت اثر پڑ رہا تھا کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب فیض سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی بھی خیال رکھتے تھے۔ فیض کی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب میں اور برداشت نہ کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو بھی برداشت کر لیا۔ ان دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھیں۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے سوتیلی کی تعلیم پر خرچ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی۔ واپس گھر لانے کے لیے میری والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ سلمیٰ کو میں باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد ان کی پھوپھو کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ سلمیٰ باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں بنایا تھا۔ سلمیٰ باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو تو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، حالانکہ شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ فیض کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا۔ میرے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور صاحب فراش تھے، بہو ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے گئی۔ چھوٹے 2 بچے فیض واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے اور اب وہ سلمیٰ باجی کے پاس تھے۔
फैज़ के अकेले होने के सबब बाजी और इनके शोहर फैज़ के घर आकर रहने लगे थे। हैरत की बात थी, इतनी मुद्दत तक सगे बाप और दादी वगैरह ने कभी मुझे याद ना किया, लेकिन अब फूफी मेरे बारे में मामी को फ़ोन करने लगी थी कि मैं कैसी हूँ। इनका मेरे से मिलने और बात करने को जी चाहता था। मेरे लिए रिश्तेदार अजनबी थे। ये रिश्तेदार और इनकी रिश्तेदारी भी मेरे लिए कोई मायने ना रखती थी। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे रिश्तेदार मोहब्बत नहीं बांटते, वो सिर्फ तमाशबीन होते हैं और इनका तसव्वुर ऐसे ही सुहाना जैसे दूर के डोल सुहाने होते हैं। अलबत्ता कभी कभी सलमा बाजी इसरार करती तो फैज़ से नफरत के बावजूद मैं इनके घर चली जाती, सिर्फ अपनी माँ के 2 बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि सलमा बाजी को मेरी माँ का प्यार भूला ना था। तब ही वो मुझे भी प्यार देती थी और अपने बाप को भी समझाती कि इससे प्यार करो। असल मानों में तो ये यतीम है, ना माँ का प्यार है और ना बाप का प्यार इसके पास रहा है। इन बातों का इस शख्स के दिल पर कभी असर ना हुआ। वो मुझे कभी बेटी कहता ही ना था। इस बात का मुझे बहुत गिला था। बेशक बाप का प्यार इसके पास मेरे लिए ना था, कम से कम जुबान से बेटी कह देता तो मैं भी समझती कि मेरे दूसरे बहन भाइयों के नाते इसका मुझसे एक मुकद्दस रिश्ता है। एक रोज़ मैं सलमा बाजी के घर से 2 दिन बाद मामू के घर आई तो मुमानी ने बताया कि तुम्हारी फूफो तुमसे मिलने आना चाहती हैं। ये मेरी सगी फूफो की बात हो रही थी, जिनको मैंने कभी ना देखा था। वो दरअसल मेरी मुमानी की बड़ी बहन की सहेली थी, इनके साथ पढ़ा था। इसी तवस्सुत से मुमानी से बात हो जाती थी। उन्होंने समझाया और अगले दिन फूफो को आने की इजाज़त दे दी। वो बहुत खुश होकर मिली, देर तक गले लगाकर रोती रही। बोली, हमारे भाई से ज़रा सी गलती क्या हुई, तुम्हारी माँ ने इनको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। तुमको भी बाप की मोहब्बत से महरूम किया और हमको भी तुमसे दूर कर दिया। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत करे, लेकिन बहुत ज़्यादती हुई है तुम्हारी माँ की ज़िद की वजह से तुम्हारे साथ। मैं अपनी मरहूमा माँ के बारे में ऐसी बात हरगिज़ सुनना नहीं चाहती थी। पहली मुलाकात थी, लिहाजा सब्र किया और चुप रही। कुछ देर बैठकर वो चली गई। कुछ दिनों बाद फिर इनका फ़ोन आया कि मेरी बेटी की शादी है तो मैं इसमें ज़रूर शिरकत करूं। अपनी बहन से भी फ़ोन कराया, जो मुमानी की क्लास फेलो थी। मुमानी ने सहेली की खातिर हामी भर ली और मुझे भी शादी में ले गई। शायद वो यही चाहती थी कि मैं अपने दुधियाल से मिल लूँ। शादी की तकरीब में एक रेसफुल आदमी से फूफो ने मुझे ये कहकर मिलवाया कि ये हैं तुम्हारे वालिद, और इनसे कहा कि भाई ये है तुम्हारी बेटी। इस बात ने मुझे सख्त झटका दिया और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। यूँ लगा ये सब कुछ फूफी ने एक सोची समझी स्कीम के तहत किया था, बाप और बेटी को मिलाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था कि रोऊं या हंसूं। अब्बू ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया। अब्बू बाज़िद थे कि अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। बहुत जुदाई सह ली है, अब हमारे साथ ही रहेगी ये, अपने बाप के घर में। मुझे क्या चाहिए था, मैं तो खुद परेशान और बेआसरा थी। आज खुदा ने मेरे सगे वालिद से मिला दिया था और इन्हें मुझ पर मेहरबान भी कर दिया था। वालिद ने मामू से बात की और एक शर्त रखी कि मैं आप लोगों के घर तो आऊँगी, मगर कभी अपने सौतेले बाप के घर ना जाऊँगी। मामू को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। वो चाहते थे कि मेरी शादी मेरे सगे वालिद करें और मैं अपने अब्बू के घर से रुखसत हूँ। जब वालिद के साथ इनके घर आ गई, उन्होंने मेरी बहुत कद्र व मंज़िलत की, अपनी बीवी और बच्चों से भी करवाई। वो भी बहुत प्यार से मिले। लगा मैं वाकई अपनों में आ गई हूँ, पिछले सारे गम भूल जाऊंगी। बच्चे गलतियाँ करते हैं और माँ बाप दरगुजर करते हैं, मगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने वालिद के हुक्म का पास ना रखा और सौतेले बाप के घर चली गई। मुझे यहाँ आए साल हुआ था। एक रोज़ सलमा बाजी हमारे घर आई। वो मुझसे गले मिलकर खूब रोईं और कहा कि तुम्हारे दोनों छोटे बहन भाई तुमको बहुत याद करते हैं, एक बार आकर इनसे मिल लो। मैंने कहा कि बाजी अब्बू ने मुझे मना किया है, आप दोनों बच्चों को यहाँ ले आए। मुझे कहने लगी कि सिर्फ एक बार चंद मिनटों के लिए आ जाना। मैंने वादा कर लिया कि मामू के घर आई तो आपको फ़ोन कर दूँगी। मामू के घर गई तब सलमा बाजी को फ़ोन किया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे छोटे बहन भाइयों को यहाँ ले आइए। वो बोली कि वो बहुत बीमार है, नहीं ला सकती, तुम 2-4 मिनट को यहाँ आ जाओ। तुम्हारे वालिद को भला कौन बताएगा, हम मुमानी को मना कर देंगे। सलमा बाजी के एकसाने पर मैं इनके घर चली गई। समझ रही थी बस एक बार के बाद दोबारा ना जाऊंगी, मगर मेरी एक बार की गलती पकड़ी गई। अब्बू को खबर हो गई कि मैं सौतेले बाप के घर इनके मना करने के बावजूद गई हूँ। बस ये मेरे लिए इनकी मोहब्बत का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने मुझे अपने पास रखने से इनकार कर दिया। मैंने माफ़ी मांगी। फूफो ने भी इनको बहुत समझाया कि बच्ची है, गलती हो गई है, माफ़ कर दो।
کافی عرصے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہو گیا کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی، اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، نہ موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار اور اپنا گھر اور اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہ چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہ ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا، اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا، وہ تو نہ مجھے بھولتا تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ ستیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ رکھے گی۔ مگر والد جاننے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ہی پہلے بھی سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر ممانی کی کوششوں سے ایک متوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ مجھے دوبارہ نہ میرے والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر بابل کے آنگن کی تو بات ہی کیا ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا۔ یہ مان میری قسمت میں ہی نہ تھا۔ خدا کبھی کسی بیٹی کے باپ کو اس قدر سخت نہ کرے، اگر بیٹی کو غلطی کر دے تو اس کو اس غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے۔